لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور انتظامی لحاظ سے صوبہ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت ہے۔ پاکستان میں لاہور شہر ایک تاریخی، تجارت اور ثقافتی مقام رکھتا ہے۔ لاہور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو پرانے زمانے میں لوپور کہا جاتا تھا، کیونکہ اسے لو نے آباد کیا تھا اور اس کے جڑواں بھائی کش نے اور کسور کو آباد کیا تھا۔ لو اور کش دونوں ہندو دیوتا رام کے دو بیٹے تھے، جن کا ذکر ہندو مذہبی کتاب برہمین میں تفصیل سے ہوا ہے۔ اس شہر کا پرانا نام لوپور یعنی لو کا علاقہ شہر ہوا کرتا تھا، بعد میں اسے لاہور کہا جانے لگا۔ لاہور دو الفاظ کا مرکب ہے، لو یا لا جس کا مطلب لو اور آور جس کا مطلب قلعہ ہے، یعنی لاہور کا مطلب لو کا قلعہ۔ اس کے علاوہ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزی زینگ نے لکھا، جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزر رہے تھے۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لوہو یا لو نے یہ بستی آباد کی تھی۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوپور یعنی لو کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لوکوٹ یعنی لو کا قلعہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الدریسی نے اسے لاہور کے نام سے موسوم کیا۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کے عمزن ہے کہ اولی تاریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا۔ در حقیقت اس کا دریا کے کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر جو صدیوں سے بیرونی حملہ آوروں کی راہ گزر رہا ہے واقع ہونا اس کی اہمیت کا ضامن رہا ہے۔ فتح البدن میں درج سن 664 عیسوی کی واقعات میں لاہور کا ذکر ملتا ہے، جس سے اس کا اہم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تقریباً 7ویں صدی عیسوی کی آخری دہائیوں میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پایا تختہ۔ تاریخ کے مطابق سن 682 عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ پر حملہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی اور بالآخر سالٹ رینج کی گکڑ راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجہ سے اس کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت چتور کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں عیسوی میں خراساں کو صوبیدار سبکتگین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجہ جے پال، جس کی سلطنت سرہند سے لغمان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تک مقابلے کے لیے آیا۔ ایک بٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد سبکتگین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا۔ لغمان کے قریب گھمسان کا رن پڑا اور راجہ جے پال مغلوب ہو کر اس کا طالب ہوا۔ یہ پایا کہ راجہ جے پال تاون جنگ کی ادائیگی کرے گا اور سلطان نے اس مقصد کے لیے ہرکار راجہ کے ہرکاب کیے۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے معاہدے سے انحراف کیا اور سبکتگین کے ہرکاروں کو قید کر دیا۔ اس اطلاع پر سلطان عزیز و عظم میں دوبارہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ ایک دفعہ پھر میدان کا راز گرم ہوا اور ایک دفعہ پھر جے پال کو شکست ہوا اور دریائے سندھ سے پورے کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری دفعہ مسلسل شکست پر دل برداشتہ ہو کر راجہ جے پال نے لاہور کے باہر خود کو سوزی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان مقصد صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے مفتوح علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ 1008 عیسوی میں جب سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو جے پال کا بیٹا انگد پال ایک لشکر لے کر پشاور کے قریب مقابلے کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادی کی گولہ باری کی، جس میں آئندہ پال کی لشکر بگڑ مچ گئی اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجتاً کچھ فوج بھاگ نکلی اور باقی کام آئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔ آئندہ پال کے بعد اس کا بیٹا جے پال تخت نشین ہوا اور لاہور پر اس خاندان کی علمبرداری 1022 عیسوی تک برقرار رہی، حتیٰ کہ محمود غزنوی اچانک کشمیر سے ہوتا ہوا لاہور پر حملہ آور ہوا۔ جے پال اور اس کا خاندان اجمیر میں پناہ گزین ہوا۔ اس شخص کے بعد لاہور غزنوی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ محمود غزنوی کے پوتے محمود کے عہد
حکومت میں راجپوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس لوٹے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پسندیدہ غلام ملک احمد یار کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کی گرد و دیوار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بھی بنیاد رکھی۔ ملک ایاز کا مزار آج بھی اندرونی لاہور میں رنگ محل کے مقام پر لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے مزار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ غزنوی حکمرانوں کی ابتدائی 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام صوبہ داروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، تاہم محمود ثانی کے دور میں 1098 سے 1114 دارالحکومت عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے 17ویں تاجدار خسرو شاہ غزنوی کے دور میں لاہور ایک دفعہ پھر پایہ تخت بنا دیا گیا اور اس کی یہ حیثیت 1186 میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد غوری خاندان اور خاندان عثمان کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سازشوں کا مرکز رہا۔ در حقیقت لاہور ہمیشہ پٹھانوں کے مقابلے میں مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ 1241 عیسوی میں چنگیز خان کی فوجوں نے سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کی راوی کے کنارے شکست دی اور حضرت امیر خسرو کو گرفتار کیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا۔ خلجی اور تغلق شاہوں کے اداروں میں لاہور کا کوئی قابل ذکر اہمیت حامل نہ تھی اور ایک دفعہ گکر راجپوت نے اسے لوٹا۔ 1397 میں امیر تیمور برصغیر پر حملہ آور ہوا اور اس کے لشکر کے ایک ٹکڑے نے لاہور فتح کیا، تاہم اپنے پیشرو کے برعکس امیر تیمور نے لاہور کو تاراج کرنے سے اجتناب کیا اور ایک افغان سرحد حضرت خان کو لاہور کے صوبہ دار مقرر کیا۔ اس کے بعد سے لاہور کی حکومت کبھی حکمران خاندان اور کبھی گکر راجپوتوں کے ہاتھ رہی، یہاں تک کہ 1436 میں بلبن خان لودھی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بلبن خان لودھی کے پوتے ابراہیم لودھی کے دور حکومت میں لاہور کے افغان صوبہ دار دولت خان لودھی نے علیہ میں بغاوت بلند کیا اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزادے بابر کو پکارا۔ لاہور کو عرس البدل لاہور بھی کہتے تھے اور یہ علاقہ ملتان کی عظیم سلطنت کا حصہ ہوتا تھا اور اس وقت ملتان کی حدود ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1524 سے 1752 تک لاہور مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا۔ مغل در حقیقت تعمیرات کے کاموں میں مشہور تھے اور انہوں نے ہندوستان میں عظیم الشان تعمیرات کر کے ہندوستان کو خوبصورت عمارت سے آراستہ کیا تھا۔ مغلوں نے لاہور میں بھی تاریخی اور قابل ذکر مقامات بنیاد رکھی، جن میں بادشاہی مسجد سرفرز ہے، جو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بنائی گئی۔ لاہور مغل دور حکومت میں 1585 سے 1598 تک سلطنت کا کردار دارالحکومت بھی رہا ہے۔